الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يضفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا محترم دوستوں اور بزرگوں،
اللہ رب العزت نے ایک بار پھر دنیا میں زندگی میں اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو عید الاضحیٰ کی خوشی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے 2 دن عظیم خوشخبری کے بنائے ہیں، خوشی کے بنائے ہیں۔ ایک دن یکم شوال کا، جب مسلمان 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کے اختتام پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا دن یکم شوال کا عطا فرمایا، اور ایک دن 10 ذی الحجہ کا جو ابراہیم علیہ السلام کی جس دن سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، مسلمان اخلاص سے اپنے مال اور جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان کو اور مال کو قربان کرنا یہ بھی اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ پاک نے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 10 ذی الحجہ کو قربانی لگائی کہ 10 ذی الحجہ کے دن یہ مال کی قربانی کریں گے تاکہ جو ہے سنت ابراہیمی قیامت تک زندہ رہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ ہے، اور اس قربانی کا تذکرہ ہے کہ جس قربانی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک اس نوح کے گروہ سے البتہ ابراہیم تھا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، البتہ ابراہیم تھا جب وہ آیا اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ آیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو اللہ کے سوا تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پھر کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کی نسبت؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے دیکھا ایک نظر دیکھنا ستاروں کی طرف، فقال انی سقیم، پھر گیا بے شک میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ واپس پھرے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر وہ متوجہ ہوا ان کے معبودوں کی طرف، فقال الا تأکلون، تو اس نے کہا کیا تم کھاتے ہو؟ کیا ہے تمہیں نہیں تم بولتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر متوجہ ہوا ان پر مارتا ہوا دائیں ہاتھ سے، پھر وہ آئے ان کی طرف دوڑتے ہوئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، اس نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو اور وہ جو تم کرتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، انہوں نے کہا تم بناؤ اس کے لیے ایک عمارت اور اس میں آگ جلاؤ، پھر ڈال دو اس کو اس دہتی ہوئی آگ میں۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، اور ہم نے بھی کر دیا انہی کو سب سے نیچے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اس نے کہا بے شک میں جاننے والا ہوں اپنے رب کی طرف
اور ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب تو عطا فرما مجھے لڑکا صالحین میں سے۔ وبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی، چنانچہ جب وہ لڑکا پہنچ گیا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے۔ فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ کیا ہے تیری رائے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابا جان آپ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے لٹا دیا اس کو کروٹ کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکارا اسے اے ابراہیم تحقیق تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ البتہ یہی ہے آزمائش سری۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلے میں دیا اس اسماعیل کے ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے چھوڑا اس پر پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہو ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس تذکرے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ کیا، پھر آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کیا، اور امت کو قیامت تک کے لیے اس قرآن نے آگاہ کر دیا کہ اللہ کے لیے کیا ہوا عمل، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل، اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اللہ اس کا بہترین بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے جہاں بھی واقعات کو ذکر کیا ہے تو اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والے کو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کا ہر عمل اللہ